انفو بلاسٹر کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ رمضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ انسان صرف شکار پر گزارا کرتا تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد کسی محفوظ جگہ لیٹ کر سو جاتا تھا۔ وقت کے بس دو ہی مطلب تھے، دن اور رات۔ لیکن جب انسان نے بستیاں بسا لیں اور کھیتی باڑی کرنے لگا تو اس کی ضروریات بھی بڑھ گئیں۔ اب دن کے وقت کو تقسیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ انسان کو یہ معلوم تھا کہ وقت گزرنے کا سورج سے کچھ تعلق ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ بیچ آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورج مغرب کی طرف ڈھلتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی نے سب سے پہلے سورج سے گھڑی بنائی۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ سورج گھڑی یا دھوپ گھڑی ایک لمبی سی سلاخ تھی جسے کھلے میدان میں زمین میں سیدھا گاڑ دیا جاتا تھا۔ زمین پر اس سلاخ کا جو سایہ پڑتا تھا وہ سورج کے اترنے یا چڑھنے کے ساتھ لمبا یا چھوٹا ہو جاتا تھا۔ یہ بہت اچھی گھڑی تھی اور بالکل صحیح وقت بتاتی تھی، لیکن اس میں خرابی یہ تھی کہ اگر بادل چھا جاتے تو گھڑی ٹھیک کام نہیں کرتی تھی اور رات کے وقت تو خیر بالکل بیکار ہو جاتی تھی۔ اس لیے آدمی نے وقت ناپنے اور بتانے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ قدیم یونان اور روم میں پانی کی گھڑی بنائی گئی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ ایک چھوٹے سے سوراخ والے برتن میں پانی بھر دیتے تھے، سوراخ سے پانی نکلتا رہتا تھا اور جب برتن خالی ہو جاتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔ اس طرح وقت گزرنے کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس کے بعد موم بتی کی گھڑی ایجاد کی گئی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبی سی موم بتی پر نشان لگا دیے جاتے تھے۔ موم بتی کے ایک نشان سے دوسرے نشان تک پگھل جانے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ لیکن پانی اور موم بتی کی گھڑیاں ہمیشہ صحیح وقت نہیں بتاتی تھیں۔ ان میں یہ خرابی تھی کہ برتن کو پانی سے ہر وقت بھرنا پڑتا تھا اور بار بار موم بتیاں جلانی پڑتی تھیں۔ آخر آدمی نے ریت گھڑی ایجاد کی جو سب سے زیادہ کامیاب رہی۔ یہ شیشے کی چوڑی نلکی سے بنائی گئی جو بیچ سے اتنی پتلی تھی کہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ نلکی کے دونوں کناروں پر ڈھکنے لگے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر کے حصے میں ریت بھر دی جاتی تھی جو پتلے حصے سے آہستہ آہستہ نیچے گرتی رہتی تھی اور نیچے کے حصے میں بھرتی رہتی تھی۔ 1 گھنٹے میں ساری ریت نیچے کے حصے میں بھر جاتی تو اسے الٹ کر رکھ دیا جاتا۔ اس طرح دوسرا گھنٹہ شروع ہو جاتا۔ یہ ریت گھڑی صدیوں تک دنیا میں مقبول رہی۔ اسلامی خلافت کے عروج سے دنیا میں سائنس کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 2 صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان سائنسدان کل پرزوں سے گھنٹے بتانے والی سادہ گھڑی ایجاد کر چکے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس قسم کی ایک بہت بڑی گھڑی یورپ کے بادشاہ کو تحفے کے طور پر بھجوائی تھی۔ یورپ میں گھڑی سازی کا فن کئی صدیوں بعد رائج ہوا۔ 12ویں عیسوی میں یورپ میں کل پرزوں والی پہلی گھڑی بنائی گئی۔ یہ بہت بڑی گھڑی تھی۔ اسے لوہاروں اور کاریگروں نے بنایا تھا۔ یہ پہیوں کے گرد گھومنے والے وزن سے چلتی تھی اور صرف گھنٹے بتاتی تھی۔ جلد ہی عوام کی سہولت کے لیے یورپ کے شہروں میں بڑے بڑے گھنٹہ گھر بنائے گئے۔ شہروں میں گھنٹے کی ٹن ٹن سن کر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وقت کیا ہو گیا ہے۔ برے صغیر میں بھی پہر گزرنے کے بعد گھنٹہ بجایا جاتا تھا۔ 7 دفعہ گھنٹہ بجنے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وقت بتانے کے اس طریقے نے اردو زبان پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ وقت کے ایک حصے کو آج بھی گھنٹہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا بجا ہے، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ 8 بجے ہیں یا 10 بجے ہیں، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بج رہا ہوتا۔ دراصل کسی بھی زبان کے بہت سے الفاظ ہمیں پرانے زمانوں کی یاد دلاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی گھڑیاں بہت بھاری اور وزنی ہوتی تھیں اور صرف گھنٹہ گھروں میں لگائی جاتی تھی۔ جب سپرنگ ایجاد ہوا تو چھوٹی گھڑیاں بنانا ممکن ہو گیا اور دیواروں پر لگائے جانے والے کلاک بنائے گئے۔ یہ دور یورپ میں سائنس کے عروج کا تھا، لہٰذا یورپی سائنسدانوں نے اس فن کو خوب ترقی دی۔ پینڈولم لگانے سے گھڑی کی رفتار بہتر ہو اور گھڑیوں میں منٹ کی سوئی بھی لگا دی گئی۔ 19ویں صدی میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ گھڑیاں بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ منٹ کے ساتھ اب سیکنڈ بھی بتانے لگی اور انہیں اتنا چھوٹا بنانا ممکن ہو گیا کہ انہیں اپنی جیب میں رکھا جا سکتا تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں
जेबी घड़ियां बहुत आम थीं। आहिस्ता आहिस्ता इतनी छोटी घड़ियां बनने लगीं कि इन्हें कलाई पर बांधा जा सके। घड़ियां इतनी सस्ती भी हो गईं कि इन्हें एक आम आदमी भी खरीदने लगा, जबकि पहले ज़माने में तो सिर्फ बहुत अमीर लोग घड़ियां खरीदते थे। 20वीं सदी में घड़ियां इतनी आम हो गईं कि शायद ही कोई शख्स इनसे महरूम रहा हो। कंप्यूटर की इजाद के बाद डिजिटल घड़ियां भी मंजर आम पर आ गईं, जो इतनी सस्ती हैं कि बच्चा भी जेब खर्च जमा करके खरीद सकता है। ये बिल्कुल सही वक्त बताती हैं और वक्त के अलावा दिन, तारीख और महीना भी बताती। इनमें अलार्म भी लगाया जा सकता है। ये सब इस साइंसी तरक्की के करिश्मे हैं जिसकी बुनियाद अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने रखी और जिसे यूरोपीय साइंसदानों ने बेपनाह बुलंदियों तक पहुंचा। यकीनन दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।